الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبی الامی الحبیب الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نسائی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ذات پہ تو درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ کی آل پر کیسے درود و سلام پڑھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یوں پڑھا کرو. اب سب شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اب آل بیت کی محبت میں آئے ہیں اور سب سے محبت کا بڑا اظہار حضور کی بارگاہ میں بھی درود و سلام اور حضور کی آل پاک کی بارگاہ میں بھی درود و سلام ہے. بآواز بلند سارے احباب شامل ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. عزت و تکریم کے لائق، ذی احتشام، ذی احترام، ذی اکرام، معزز و محتشم حضرات علماء کرام، قابل تکریم معزز برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کریم، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ خاندان کا پاک تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع اور حاضر ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اب ابھی گرامی، محرم الحرام میں بالخصوص شہدائے کربلا اور شہدائے کربلا میں سے بالخصوص حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت، آپ کا ذکر خیر اور بالعموم اس ماہ مبارک کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کے تذکرے، ان کی عظمتیں، ان کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں.
انشاءاللہ العزیز چند لمحوں بعد آپ استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ پیر صاحب کا خطاب امام عالی مقام، آپ کی شہادت، آپ کی عظمت، آپ کے صبر کے حوالہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے مجموعی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بات بنیادی طور پر یہاں ذہنوں میں رکھیں کہ محرم الحرام کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پر جو نفرتیں ماحول کے اندر بانٹی جاتی ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان نفرتوں کا خاتمہ ہو، لوگوں کو حقیقت کے اندر اہل بیت سمجھ آئیں کہ اہل بیت ہیں کون، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور ان سے تعلق کیا دیتا ہے، اور ان سے لا تعلقی انسان کو کتنا خراب کرتی ہے۔ اس لیے احباب گرامی، اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے دار آپ کو معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ملیں گے، لیکن کیا وہ لوگ حقیقت میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اہل بیت کون ہے۔ اب احباب گرامی، جب ہم اہل بیت کا لفظ ذکر کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے گھر والے۔ کیا معنی ہے؟ بیت کہتے ہیں اس کمرے کو جس کے اندر رہائش رکھی گئی ہو۔ کیا بولتے ہیں؟ وہ کمرہ جس کے اندر رہائش رکھی گئی ہو، رات گزاری جاتی ہو، اس کو بیت کہا جاتا ہے۔ اور اہل بیت سے مراد، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، وہ افراد جو اس گھر کے اندر رہنے والے ہوں۔ لغوی طور پر ہر فرد کے اہل بیت ہیں۔ میرا گھر ہے، میرے گھر والے میرے اہل بیت ہیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر والے آپ کے اہل بیت ہیں۔ لیکن یہ بات آپ سمجھ لیجئے، عرف کے اندر جب مطلقاً اہل بیت کا نام بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عام گھرانہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا گھرانہ مراد لیا جاتا ہے۔ اہل بیت اس کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے اہل بیت نسب۔ کیا؟ اہل بیت نسب۔ اس کو تھوڑا یاد کر کے جائیں تاکہ کوئی مکی دکی آپ کے عقیدے کو خراب نہ کرے، آپ کو سمجھ ہو۔ اہل بیت نسب، جن سے حضور کا نسب ہے، ان کے اندر آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ کے چچا جان حضرت عباس، آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ، یہ اہل بیت نسب ہیں۔ اہل بیت نسب ہیں جن سے حضور کا نسب ثابت ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیے کہ ابو لہب بھی آپ کے چچوں میں شامل ہے، لیکن اہل بیت میں شامل۔ کیا مطلب؟ امیر حمزہ شامل ہیں تو ابو لہب شامل کیوں نہیں؟ حضرت عباس شامل ہیں تو ابو لہب شامل کیوں نہیں؟
کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اگر آپ سمجھ گئے تو آپ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بد عقیدگی سے بچ جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آل بیت ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تعلق، رشتہ بھی موجود ہو، اور اس شخص کا عقیدہ بھی پیغمبر کے عقیدے سے ملتا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، عقیدہ نہیں ملتا، نسب ملتا ہے تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل سماعت فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بولیے کون ہے اللہ کے؟ سارے اونچا بولو، اللہ کے۔ یہ ایک واقعہ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اور آپ کو پہلے معلوم ہوگا، میں اس میں سے جو اشارہ ہے وہ عرض کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، قبلہ استاذ الکریم آپ تشریف لائے، یقیناً محفل کی برکتوں میں اضافہ، آپ زیارت بھی کیجئے اور گفتگو بھی سماعت فرمائیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے، سارے بولو، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کا سگا بیٹا ایمان نہ لایا، کفار کی جماعت میں شامل رہا، جب طوفان نوح آیا غرق ہونے لگا۔ جب غرق ہونے لگا تو باپ کے دل میں جو محبت پدری تھی وہ غالب آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کی، ان ابنی ھذا من اہلی، مالک یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل میں سے ہے۔ دو باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے کہی، نمبر 1 نسب کا اعلان، نمبر 2 اس کے اہل بیت ہونے کا اعلان، میرا بیٹا ہے اور میری اہل میں سے ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، انہ لیس من اہلک۔ قرآن نے ایک چیز کا رد نہیں کیا، ایک چیز کا رد کیا ہے۔ اگر اللہ کریم یہ فرما دیتے پیغمبر یہ تیرا بیٹا نہیں، تو پھر معاملہ ہی اور طرف چلا جاتا کہ اس کا نسب ہی ثابت نہیں۔ بیٹا ہونے کا انکار نہیں کیا گیا، انکار کیا گیا کس چیز کا؟ کہ پیغمبر تیرا بیٹا ہے لیکن تیری اہل بیت میں شامل نہیں۔ اس لیے شامل نہیں کہ اس کی اعمال صالحہ نہیں، پیغمبر اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے ملتا نہیں۔ معلوم ہو گیا سگا پتر ڈائریکٹ نسب 1500 سال بعد کا نہیں، ڈائریکٹ بیٹا ہے پیغمبر کا، نسب ثابت ہے اس کا پیغمبر سے، لیکن جب اس کا عقیدہ اور اس کا عمل پیغمبر کے عقیدے سے نہیں ملتا تو قرآن نے مور لگا دی ہے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر تیرا بیٹا ہونے کے باوجود بھی یہ تیری آل بیت میں شامل نہیں، یہ تیری آل بیت سے خارج ہے۔ ہم کس بیماری میں مبتلا ہیں؟ ہم صرف اور صرف اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ اس بنیاد پر، اسپیشلی ہماری مجلس کے اندر آج خواتین بھی تشریف فرما ہیں، سماعت فرما رہی ہیں، ہماری بیویاں صرف اور صرف اس بنیاد پر اپنا عقیدہ اور نظریہ تباہ کر دیتی ہیں کہ میں سید کے پاس گئی ہوں تعویذ لینے کے لیے، اور اس نے تعویذ دیا ہے، اس بنیاد پر اپنے گھروں کے اندر وہ علامات اور وہ چیزیں شروع کر دی جاتی ہیں جن کا اہل سنت کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی سچے سچے نسب کا سید کلیئر کٹ موجود ہو بھی، اور اگر وہ قرآن مجید کو مکمل نہیں سمجھتا اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن امام مہدی کے پاس محفوظ ہے اور وہ آئیں گے تو پورا قرآن لے کے آئیں گے، یاد رکھیں وہ دار اسلام سے خارج ہے، چاہے اس کا نسب رسول اللہ سے ملتا ہو، اور جس کا عقیدہ مصطفیٰ کے عقیدے سے نہیں ملتا وہ کبھی آل بیت اور آل رسول میں شامل ہو سکتا۔
اس بات کو ذہنوں میں پختہ رکھیں. اور دوسری بات پھر ہے آل بیت سکونت، جو گھر کے اندر رہائش پذیر ہیں. یہ جو آیہ مبارکہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا سیاق دیکھیں، سباق دیکھیں، آگے پیچھے کی ساری آیات مبارکہ دیکھیں. ان ساری آیات مبارکہ کے اندر تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ اتری تو مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ اس آیت کا اصلی اور حقیقی مصداق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے. اور لوگوں کے اندر معروف ہو رہا تھا کہ حضور کی آل بیت کے اندر صرف اور صرف جو ہیں وہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات شامل ہیں. لہذا وہ جو دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، دیگر ائمہ نے روایت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کو لیا، مولا علی شیر خدا کو لیا، حسنین کریمین امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی. علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ آل بیت صرف ازواج مطہرات ہیں. میرے نبی نے حضرت علی المرتضی شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کو چادر کے نیچے لے کر ان کے حق میں ہؤلاء اہل بیتی کا اعلان کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ لوگوں ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور ان چاروں کا اہل بیت ہونا میں محمد اپنے فرمان سے ان کو بیان کر رہا ہوں. اور ہم اہل سنت کو کوئی کسی بھی معاملے کے اندر کوئی پریشانی نہیں. جنہیں رب کا قرآن اہل بیت کہے ہمارے دل ان کی محبت سے بھی آباد ہیں، اور جنہیں رسول اللہ کا فرمان اہل بیت کہے ہمارے دل ان کی محبت میں بھی دھڑکتے ہیں. اور یہاں تھوڑی اور میں وضاحت کر دوں. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت علی المرتضی الگ کھڑے تھے. حضرت علی المرتضی شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کرم فرمائیں مجھے بھی آل بیت میں شامل فرما لیں. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے علی تو بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے. اور ایک تیسری حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیجئے. حضرت علی المرتضی کے ساتھ حضور کے ایک صحابی حضرت واصلہ بھی کھڑے تھے. ان دونوں نے مل کر عرض کی. حضرت واصلہ کہتے ہیں حضرت علی نے عرض کیا، میں نے بھی ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ کرم فرمائیں ہمیں بھی اپنی آل بیت میں شامل فرمائیں. تو حضور نے حضرت واصلہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں نے تجھے بھی اپنی آل بیت میں فرما لیا. اب ایک اور بات، ابن ماجہ مسند امام احمد بن حنبل دیگر بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا جان حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے کہ قریش کے لوگ آپس میں مل بیٹھ کر جب گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑے کھل کھلا کر اور بڑے خوشگوار موڈ میں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ دو الگ الگ حدیث مبارکہ ہیں، ایک میں مطلقاً ہے اور دوسری میں الفاظ سخت ہیں. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا. آپ غصے اور جلال میں باہر تشریف لائے اور آپ نے جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ معاملہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی ہمارے خاندان میں سے کوئی فرد آتا ہے تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کے افراد میں سے جب کوئی آدمی تمہارے پاس آتا ہے تو میں نے سنا تم چپ ہو جاتے ہو. سنو جس نے ان کے ساتھ، حضرت عباس کی طرف اشارہ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے
ان کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے محبت کی میں محمد ضمانت دے رہا ہوں وہ کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ دو چیزیں حضور نے بیان کی اس حدیث مبارکہ میں، نمبر 1 اہل بیت، نمبر 2 قرابت دار۔ اب اس حدیث مبارکہ کو قرآن کی آیت کی تشریح کے طور پہ لیجئے۔ قرآن کی ایک آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور دوسری آیت مبارکہ ہے الا المودۃ فی القربى۔ قربا دیکھیں تو قربا میں بھی حضرت عباس قرابت دار ہونے کا اعلان محمد عربی کی زبان سے ہو رہا ہے، اور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو اہل بیت ہونے کا بھی اعلان اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ کی زبان اقدس سے ہو رہا ہے کہ عباس میرے اہل بیت میں بھی شامل ہے اور عباس میرے قرابت داروں۔ لہذا اس بنیاد پر اس نعرے کو محدود کرتے ہوئے آنا اور سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو باہر نکالتے جانا، حضور کی ازواج مطہرات کو نکالتے ہوئے جانا، حضور کے چچا جان حضرت عباس کو، حضرت امیر حمزہ کو نکالنا، یاد رکھیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، علماء نے یہ بالاتفاق یہ خبر بیان کی ہے، فرماتے ہیں لوگوں اہل بیت اطہار جن سے اللہ ناپاکی کو دور کر رہا ہے، یہ در حقیقت اشارہ ہے ان تمام افراد کی طرف جن پر اللہ نے صدقہ واجبہ کو حرام قرار دیا۔ جن افراد پر صدقہ واجبہ حرام ہے ان افراد کو اہل بیت کے اندر علماء کرام نے شامل کیا۔ لہذا جب اہل بیت کی محبت کا تذکرہ ہو اور پھر ازواج رسول کے متعلق کچھ کمی بیشی اختیار کی جائے، اور یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، ازواج رسول ساری کی ساری ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ بے شک کہہ دیجئے، قرآن کہہ رہا ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ اقرب ہے، پیارا ہے، اور میرے نبی کی بیویاں ایمان والوں کی، سارے بولو ایمان والوں کی، اونچا بولو ایمان والوں کی۔ اب دونوں جملوں کو آپس میں بدل کے دیکھیے، رسول اللہ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، مفہوم مخالف کے طور پہ دیکھیے تو یہ سمجھ میں آئے گا جو مومن ہوگا وہ رسول اللہ کی بیویوں کو اپنی ماں مانے گا، اور جو رسول اللہ کی بیویوں کو اپنی ماں مانتا نہیں وہ مومن ہو سکتا۔ کوئی مومن ہونے کا کہے مجلس مومنین ہو رہی ہے اور رسول اللہ کی ازواج کو برا بھلا کہنے والا ہو، قرآن کی نص کے مطابق جو مومن ہوگا وہ عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانے گا، جو عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانتا نہیں قرآن کے فتوے، قرآن کے حکم کے مطابق وہ کبھی مومن۔ اور علماء نے ایک تصریح بیان کی ہے، حضور کی ساری ازواج کا احترام لازم ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر دیگر ازواج کی کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ فاسق قرار پائے گا، گمراہ ہوگا، لیکن اگر کوئی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اگر گستاخی اور بے ادبی اور تہمت کا قائل ہے تو علماء نے لکھا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ دار اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے خدا کی قسم ہماری امی جان عائشہ صدیقہ، اور میں رک کر ایک وضاحت کر دوں، ہمارے لوگوں کو نا ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ محرم کے دن ہیں، ان محرم کے دنوں میں کوئی اور تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، اور دیگر کی مجالس میں جو زیادہ حب اہل بیت کے دعوے دار ہیں ان کی محرم کے اندر ہی صحابہ پر بھی تان ہوتا ہے، رسول اللہ کی ازواج مطہرات پر بھی تان ہوتا ہے۔ وہ محرم سے ہٹ کر آپ ابھی سوشل میڈیا ایک منٹ کے لیے نکال کر دیکھ لیں، اشارہ کنایہ تنقید محرم الحرام کے اندر حضور کی ازواج پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور صحابہ کرام پر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔
ہماری معروضات عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیک نہ جائیں. اور سنیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کائنات کی وہ مبارک ترین ذات ہیں کہ حضرت مریم پر انگلی اٹھی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام پر انگلی اٹھی تھی، بچے نے ان کے حق میں گواہی دی تھی. لیکن عائشہ صدیقہ کائنات کی وہ سب سے مقدسہ، مطہرہ اور پاکیزہ خاتون ہے کہ جن کی ذات پہ اگر کوئی انگلی اٹھی ہے، نہ شوہر نے، نہ والد کرامی نے، نہ بہن بھائیوں میں سے، نہ رشتہ داروں میں سے کسی نے صفائی دی ہے. عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان کائنات کے پروردگار نے خود فرمایا. اور سن لیجئے، ایک تیری وہ ماں ہے جس نے تجھے جنم دیا، مجھے جنم دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کس ماں نے مجھے جنم دیا، کیونکہ مجھے اس وقت کا کوئی پتا. میں نے بھائیوں سے سنا، ماموں سے سنا، خالہ سے سنا، باپ سے سنا، ماں کی اپنی زبان سے سنا. میں نے اسے ماں ماں کہنا شروع کیا. اور دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بچے اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں، حقیقی ماں نہیں ہوتی. ارے جنہیں دنیا کے لوگ تیری ماں کہیں، خدا کی قسم تو اس کی عزت آبرو کے لیے سب کچھ فدا کرنے کو قربان ہو جاتا ہے. تو سن، دنیا کی بتلائی ہوئی ماں نہیں، عائشہ صدیقہ تیری وہ ماں ہے کہ جس کے ماں ہونے کا اعلان رب ذوالجلال کے. اس لیے جب اہل بیت کا ذکر کریں اور اہل بیت کے اس مبارک تذکرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، لیکن حضور کی آل، حضور کے شہزادے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا مولا علی المرتضی شیر خدا، چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر حضرت امام علی مقام کی شہادت ہے، اس لیے بالعموم سارے اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر حسنین کریمین کا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا، حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ عظیم قربانی حضرت امام علی مقام نے دی ہے کہ خدا کی قسم تاریخ انسانیت ایسی قربانی کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا جیسی قربانی کربلا کے اندر امام علی مقام نے دی ہے. اور حضرت اقبال نے حضرت امام علی مقام کے حق میں ایک شعر مجھے وہ جو یاد پڑ رہا ہے عرض کیے دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، درمیان امتاں کیواں جناب ہم چہ حرف قل هو اللہ در کتاب. اقبال کہتا ہے ساری امتوں کی جائزہ لیتے جاؤ، آدم کی امت سے لے کر رسول اللہ کی امت اور رسول اللہ کی امت میں سے بھی قیامت تک کے آخری فرد کا جائزہ لیتے جاؤ. کہتے ہیں درمیان امتاں کیواں جناب، کیواں اس ستارے کو کہتے ہیں جو سب ستاروں سے زیادہ چمکدار بھی ہوتا ہے، سب ستاروں سے زیادہ بلند بھی ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے امام علی مقام وہ عظیم ذات ہیں، وہ تابندہ ستارہ ہیں، وہ کیواں ہیں جو ساری امتوں میں زیادہ روشن بھی ہے، ساری امتوں میں سے سب سے زیادہ بلند بھی ہے. اور اقبال آگے تمثیل کیا خوب بیان کرتا ہے، کہتا ہے ہم چہ حرف قل هو اللہ در کتاب. کہتا ہے حسین ساری امتوں میں ایسا ہے جیسے قرآن کے اندر سورہ قل هو اللہ. اور اس تشبیہ کی علماء نے اور وضاحتیں بھی کی ہیں. کہتے ہیں اقبال نے یہ تشبیہ کے بیان کی، ہم چہ حرف قل هو اللہ در کتاب، کہ جیسے قل هو اللہ کتاب اللہ میں موجود ہے. فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ترکیب کی جو عبارت ہے نا، بہت ساری عبارات قرآن میں ملتی جلتی ہوئی آتی ہیں، لیکن یہ ترکیب اور یہ عبارت پورے قرآن میں یکتا ہے، اس جیسی اور کہیں کوئی اور ترکیب موجود نہیں ہے. اقبال کہتا ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص یکتا
ہے ایسے ہی ساری امتوں میں حسین ابن علی بھی یکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی، فرماتے ہیں اس کے اندر خالصتاً توحید بیان کی گئی ہے۔ کیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ سورہ اخلاص۔ خالصتاً توحید کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اور خالص توحید اور کوئی تذکرہ نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے بے نیاز ہونے کا، اللہ کے اولاد ماں باپ سے پاک ہونے کا، اللہ کے ہم سری سے بے نیاز ہونے کا اعلان ہے۔ فرماتے ہیں جیسے یہ توحید میں خالص ہے، ایسے ہی حسین ابن علی بھی امتوں کے اندر توحید میں خالص نظر آتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی توحید کے علمبردار دنیا نے دیکھے، ممبر پہ بیٹھے تو توحید کا اعلان تھا، بازاروں میں پھرے توحید کا اعلان تھا، لیکن جب دشمنوں سے مقابلہ ہوا توحید کو بھلا دیا گیا۔ فرماتی ہیں حسین وہ ہے جو ممبر پہ بولے گا وہی سرے بازار بولے گا، اور جو بازار میں بولے گا وہی کربلا میں بولے گا، اور جو کربلا میں بولے گا حسین ابن علی وہی تختہ دار میں۔ حسین کی توحید وہ توحید نہیں ہے کہ سامنے دشمن ہو اور حسین کا قدم کانپ جائے۔ حسین کی توحید وہ توحید نہیں ہے کہ اس کا اللہ کی ذات پر سے اعتماد ختم ہو جائے۔ اور پھر احباب یہ گوتا بندہ ستارہ ہے آل بیت میں جنہیں ہم حسین ابن علی کہتے ہیں، دوسرے امام حسن مجتبی ہیں۔ اور ایک ظلم جو مجموعی طور پہ کیا جا رہا ہے، میں جہاں تک میری چھوٹی سی اپروچ ہے میں اس اپروچ کے مطابق کہہ رہا ہوں، جتنی حدیث مبارکہ حب آل بیت اور حب حسن کے متعلق ہیں اتنی زیادہ احادیث امام حسین کی محبت کے متعلق بھی امام حسن کے متعلق محبت کی حدیث مبارکہ، امام حسین کے متعلق محبت کی حدیث مبارکہ سے زیادہ ہے۔ اکثر میں تو دونوں کا ذکر ملا کے حضور نے کیا۔ حضور نے کہیں فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، کہیں فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما، مالک میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، جو جو ان سے پیار کرے مالک تو ان سے بھی پیار فرما۔ اکثر جگہ پر ذکر دونوں کا ملا کے کیا گیا، لیکن جہاں الگ معاملہ ہوتا ہے تو اگر ایک جانب تمہیں یہ ملے گا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو دوسری جانب اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے امام حسن کو اٹھا کر فرمایا مالک میں حسن سے محبت کرتا ہوں، پروردگار تو بھی حسن سے محبت کرتا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا لوگو میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور شاید اللہ اس کی وجہ سے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ دو مسلمان کیا بول رہے ہو؟ دو یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، دو مسلمان، پھر بولو دو، ایک اور بات بولو دو۔ یہ میں کیوں تاکید سے کہہ رہا ہوں؟ حضور نے یہ معاملہ کئی دہائیاں پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ جو معاملہ ہوگا اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حق پر کون ہے غلطی پر کون ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو علی المرتضیٰ کے مقابلے میں لشکر آیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان ہونے کا اعلان اللہ کے پیغمبر نے پہلے کر دیا ہے کہ یہ گروہ بھی جو مولا علی کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی۔ یہ بات ذہنوں کے اندر حضور نے فرما دیا، فرمایا اللہ اس کے ذریعے سے شاید دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور ان دونوں کی خدا کی قسم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے فرمان کے مطابق سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی رسول اللہ کی تصویر تھے، اور سینے سے لے کر قدموں تک امام حسین رسول اللہ کی تصویر تھے۔ گویا یوں سمجھ لینا کہ حسن و حسین کو ملا کے دیکھو تو دونوں میں تجھے محمد کی ذات نظر آ جائے۔ حضور نے ان سے محبت کی۔
اپنے سجدوں کو لمبا کیا، اور جو نماز کے متعلق بھی زیادہ روایات ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبی کے متعلق ہے۔ آپ کا پشت پہ چڑھنا، دوران نماز آپ کا قیام اور رکوع کے عالم میں اپنی ٹانگوں کو پھیلا دینا، اور حضرت امام حسن کا ٹانگوں کے درمیان سے گزرنا، سجدے کے عالم میں آپ کی پشت پر سوار ہو جانا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہیں، اللہ کا حبیب محبت میں پیار میں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کے تو اوصاف ایسے ہیں کہ ان پہ گھنٹوں بھی بیان کیا جائے تو پھر بھی بیان میں آنے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے سارے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ تمہیں دنیا میں بھی رسول اللہ کی نظر کرم نصیب ہو، قبر میں بھی ہو، قیامت میں بھی ہو، ان سے پیار کرو۔ جس کا دل ان کے پیار میں دھڑکتا ہوگا، خدا کی قسم اسے رسول اللہ کی نظر کرم نصیب ہو جائے گی۔ ایک آخری حدیث مبارکہ سنیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے ان دونوں سے پیار کیا، اشارہ امام حسن اور امام حسین کی طرف، فرمایا جس نے ان دونوں سے پیار کیا، ان کے ماں اور ان کے باپ سے پیار کیا، اللہ کا محبوب ارشاد فرما رہا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے درجے میں میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو ترمذی میں ہے اس کے اندر صرف یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ کی میت چاہتے ہو، رسول اللہ کی پیار بھری نظر کرم چاہتے ہو تو امام حسن سے پیار کرو، امام حسین سے پیار کرو، سیدہ طیبہ طاہرہ سے پیار کرو، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے پیار کرو۔ جب ان کا پیار تمہارے دل میں آ جائے گا، اور پیار کا ایک معنی یہ بھی ہے ذکر کرو، کثرت سے کرو، اور پیار کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جو کردار ان پاکیزہ ذاتوں کا ہے وہ کردار اپنانے کی کوشش۔ مولا علی کا جو کردار ہے، اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی صرف نیاز دینا ہی آپ کے ساتھ محبت نہیں ہے، آپ کا جو کردار ہے پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اللہ کا ذکر ہے، رزق حلال کے معاملے کے اندر وہ چیزیں اپنائیں، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جمیع اہل بیت اطہار سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اسی محبت میں جینا، اسی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ حضور کا فرمان ہے جو آل محمد کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔